آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آفتاب احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں لگاتار بڑھتی ہوئی راست سرمایہ کاری سے میک ان انڈیا مہم کی کامیابی کا اظہار ہوتا ہے۔ وزیراعظم نے اپنے من کی بات پروگرام میں لوگوں سے زور دے کر کہا کہ وہ صفائی ستھرائی کی مہم میں اس وقت تک حصہ لینا جاری رکھیں جب تک کہ یہ ہماری فطرت کا حصہ نہیں بن جاتا۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے چناؤ مہم ختم ہو گئی ہے۔ ووٹنگ منگل کو ہوگی۔ حفاظتی دستوں نے جموں کشمیر کے کٹھوا ضلع میں ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا ہے۔ کارروائی جاری ہے۔ نیپال میں موسلادھار بارش سے دہشت پیدا ہو گئی ہے۔ سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے کے سبب 132 سے زیادہ لوگ ہلاک اور 64 لاپتہ ہیں۔ بیروت میں اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کا ایک اور کمانڈر نبیل قوق ہلاک ہو گیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ بارش کی نظر ہو گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ اس پروگرام کا 114واں نشریہ تھا۔ اس ماہانہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت میک ان انڈیا پہل کی وجہ سے مصنوعات سازی کا ایک پاور ہاؤس بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب، متوسط طبقہ اور ایم ایس ایم ایز کو اس مہم سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہر طبقے کے لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ جناب مودی نے لوگوں سے زور دے کر کہا کہ وہ آئندہ تہوار کے دنوں میں بھارت میں تیار کی گئی مصنوعات خریدیں۔ آج بھارت مینوفیکچرنگ کا پاور ہاؤس بنا ہے اور دیش کی یوا شکتی کی وجہ سے دنیا بھر کی نظریں ہم پر ہیں۔ آٹو موبائلز ہو، ٹیکسٹائلز ہو، ایویشن ہو، الیکٹرانکس ہو یا پھر ڈیفنس، ہر سیکٹر میں دیش کا ایکسپورٹ لگاتار بڑھ رہا ہے۔ دیش میں ایف ڈی آئی کا لگاتار بڑھنا بھی ہمارے میک ان انڈیا کی سفلتا کی گاتھا کہہ رہا ہے۔ پروگرام کے دوران وزیراعظم نے سوچھ بھارت مشن کی کامیابی کا ذکر کیا، جسے اگلے مہینے کی 2 تاریخ کو 10 سال مکمل ہو جائیں گے۔ جناب مودی نے لوگوں سے زور دے کر کہا کہ وہ صفائی ستھرائی کی مہم میں حصہ لیں۔ سوچھتا کو لے کر جاری ابھیان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنا ہے۔ یہ جب تک ہمارا سوبھاؤ بن جائے سوچھتا، تب تک کرنے کا کام ہے۔ میرا آپ سب سے آگرہ ہے کہ آپ بھی اپنے پریوار، دوستوں، پڑوسیوں یا سہکرمیوں کے ساتھ مل کر سوچھتا ابھیان میں حصہ ضرور لیں۔ وزیراعظم نے نئے شعبوں کے ابھرتے ہوئے تناظر میں روزگار کے بدلتے ہوئے منظرنامے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے کریٹ ان انڈیا کے موضوع کے تحت 25 چیلنجوں کا آغاز کیا، جس کا مقصد صلاحیت اور تخلیقیت کو فروغ دینا ہے۔ آج کے من کی بات پروگرام میں وزیراعظم نے کہا کہ یہ نشریہ ان کے لیے خاص طور پر جذبات کا سبب ہے، کیونکہ 3 اکتوبر کو اس پروگرام کے 10 سال پورے ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ من کی بات کے کروڑوں سامعین اس سفر کے ساتھی رہے، جنہوں نے ملک کے کونے کونے سے معلومات فراہم کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مہاراشٹر میں مختلف پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور ان میں سے کچھ کو ملک کے نام وقف کیا۔ ان پروجیکٹوں کی لاگت 11,200 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ کورٹ سے سور گیٹ تک پونے میٹرو سیکشن کا افتتاح کیا۔ اس طرح پونے میٹرو ریل پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کا کام پورا ہو گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ وزیر اعظم نے پونے میٹرو کی سورگیٹ کاترج توسیع کے کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف پروجیکٹوں کا ذکر کیا اور کہا کہ پونے میں جو عظیم شخصیتوں کے لیے تحریک کی زمین رہی ہے، مہاراشٹر کی ترقی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے سماج کی یکسر تبدیلی میں خواتین کی قیادت کے اہم رول کو سراہا۔ انہوں نے خواتین کو بااختیار بنائے جانے، خاص طور پر ساوتری بائی پھولے کی کوششوں کی مہاراشٹر کی وراثت کو خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے خواتین کی تعلیم کے لیے تحریک شروع کی تھی۔ ممبئی سے انکتا آپٹے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر الفرید۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے انتخابی مہم آج شام ختم ہو گئی۔ اس مرحلے میں مرکز کے زیر انتظام علاقے کے 7 اضلاع کے 40 اسمبلی حلقوں میں 1 اکتوبر کو ووٹنگ ہوگی، جس میں 39,18,000 سے زیادہ اہل رائے دہندگان اپنے حق رائے
دہی کا استعمال کریں گے۔ پرامن اور بہتر پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ووٹنگ صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگی۔ مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے 415 اور آزاد امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ 40 اسمبلی حلقوں میں سے 24 جموں میں جبکہ 16 شمالی کشمیر میں ہیں۔ جموں میں اہم مقابلہ بی جے پی اور کانگریس کے درمیان ہے، جبکہ کشمیر میں نیشنل کانفرنس کانگریس انڈی اتحاد کے امیدواروں کا مقابلہ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس اور عوامی اتحاد پارٹی کے امیدواروں سے ہوگا۔ غلام نبی آزاد کی ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی نے بھی اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں، لیکن وہ بطور آزاد امیدوار چناؤ لڑ رہے ہیں۔ بھارتی انتخابی کمیشن نے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے 7 اضلاع میں 5060 پولنگ مراکز قائم کیے ہیں۔ جموں سے ہمارے نامہ نگار این گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر الفرید۔ بی جے پی کے قومی صدر جگت پرکاش نڈا نے آج کلانور اسمبلی حلقے کی پارٹی امیدوار رینو ڈابلا اور روہتک اسمبلی کے پارٹی امیدوار منیش گروور کی حمایت میں روہتک میں جن آشیرواد ریلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ترقیاتی کاموں کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ جناب نڈا نے پنچکولہ میں دانشوروں کی ایک کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 سال کے دوران ہریانہ میں 2,70,000 کروڑ روپے کی لاگت والے ترقیاتی کام کیے گئے۔ کانگریس رہنما کماری سیلجا نے بھی پنچکولہ کے رائے پور رانی بلاک میں کارکنوں کی ایک کانفرنس سے خطاب کیا اور کانگریس کارکنوں کا حوصلہ بڑھایا۔ انہوں نے علاقے کے لوگوں سے بھی اپیل کی کہ وہ کالکا کے ایم ایل اے پردیپ چودھری کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ جموں کشمیر میں آج راجوری ضلع کے تھانہ منڈی سب ڈویژن میں دہشت گردوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان ایک تصادم شروع ہوا۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ بنیہال گلی علاقے میں یہ تصادم آج شام ہوا۔ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں خفیہ اطلاع ملنے پر حفاظتی دستوں نے کارروائی شروع کر دی۔ تلاشی کی کارروائی کے دوران فوجی جیسے ہی مشتبہ جگہ کی طرف بڑھے ان پر زبردست فائرنگ کر دی گئی۔ فوجیوں نے بھی مؤثر طور پر جوابی کارروائی کی۔ علاقے کی گھیرا بندی کر لی گئی ہے اور دہشت گرد فرار نہ ہوں اسے یقینی بنانے کے لیے اضافی فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ خبروں کے مطابق علاقے میں 2 سے 3 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ تفصیلات کا انتظار ہے۔ جموں کشمیر میں کٹھوا ضلع کے ایک دور دراز گاؤں میں دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائی میں آج ایک اور دہشت گرد ہلاک ہو گیا، جس سے ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ آج دوپہر کٹھوا ضلع کے ہلاور تحصیل میں کوگ منڈلی کے تصادم کے مقام سے دہشت گرد کی لاش برآمد کی گئی۔ گاؤں میں آج دوسرے دن بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی جاری رہی۔ وزارت داخلہ نے 15 اگست 2024 کو انڈین پولیس سروس کے افسر نلین پربھات کو جموں کشمیر پولیس اسپیشل ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ آکاشوانی کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جناب پربھات اس سال 1 اکتوبر سے جموں کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کا عہدہ بھی سنبھالیں گے۔ وہ آئی پی ایس افسر آر ساوین کی جگہ لیں گے جو 30 ستمبر کو ملازمت سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج زور دے کر کہا کہ برانڈ انڈیا اتنا ہی اہم ہے جتنا میک ان انڈیا اور بھارت میں تیار کی گئی کسی بھی چیز کو دنیا بھر میں ایک اچھی کوالٹی کی چیز کے طور پر شناخت کیا جانا چاہیے۔ نئی دلی میں فائدہ حاصل کرنے والی پی ایل آئی کمپنیوں کے سی ای اوز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے ان سے زور دے کر کہا کہ وہ ایک دیرپا اور عالمی معیار کی مصنوعات کی طرف توجہ دیں، جیسا کہ پی ایل آئی اسکیم میں کہا گیا ہے۔ جناب گوئل نے اعتماد کا اظہار کیا کہ پی ایل آئی اسکیم کے ذریعے 2 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ مرکز نے بہار سرکار کو سیلاب کے بحران سے نمٹنے میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ داخلہ کے مرکزی وزیر مملکت نتیانند رائے نے آج پٹنہ میں بہار کے سیلاب کا جائزہ لیا۔ جناب رائے نے کہا کہ ریاست کے مختلف حصوں میں این ڈی آر ایف کی 11 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں اور 8 ٹیموں کو ریزرو میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز بہار کے حکام کے ساتھ لگاتار رابطے میں ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ صورتحال کی ضرورت کے مطابق فضائیہ سیلاب کے متاثرین کو طیارے سے باہر نکالنے اور امدادی ساز و سامان پہنچانے میں مدد کرے گا۔ میں اسپشٹ روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ این ڈی آر ایف
हर परिस्थिति में बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहयोग के लिए रेस्क्यू करने के लिए पूरी सज्जा सामानों से सुसज्जित एनडीआरएफ बिहार सरकार से लगातार संपर्क में है। एसडीआरएफ भी एनडीआरएफ के साथ काम कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। नेपाल की वजारत दाखिला ने तस्दीक की है कि सैलाब, मिट्टी के तोदे गिरने और कुदरती आफात से होने वाले हादसों में 132 अफराद हलाक हो गए हैं। वजारत ने कहा है कि आफात नागहानी के हादसों की वजह से अब तक काठमांडू वादी में 68, बागमती रियासत में 45, कोशी में 17 और मधेश में 2 अफराद हलाक हुए हैं। आफात नागहानी से मुतल्लिक हादसात में 64 अफराद लापता हैं, जबकि 61 लोग जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की सरगर्म शमूलियत की वजह से मुल्क भर से 3626 लोगों को बहिफाजत बाहर निकाला गया है। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि बैरूत में एक हमले में हिजबुल्लाह का सरबराह हसन नसरल्लाह हलाक हो गया है और लेबनानी मुसल्लह ग्रुप के 20 से ज्यादा अरकान को भी हलाक किया गया है। दुबई के हमारे नामानिगार की पेश है एक रिपोर्ट। इसराइल की दिफाई फौजों के मुताबिक लेबनानी मुसल्लह ग्रुप के मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज 20 अरकान बैरूत में एक जेर जमीन सदर दफ्तर में मौजूद थे, जो एक गैर फौजी इमारत के नीचे वाक़ था, जहां से ये लोग इसराइल के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। खबरों से ये भी पता चला है कि हिजबुल्लाह के सरबराह की लाश हमले की जगह से मौसूल हुई है, जो इस तनाज़े का एक अहम मोड़ है। दिफाई फौजों ने यह भी तस्दीक की है कि नबील कौक के खिलाफ एक कामयाब हमला किया गया, जो हिजबुल्लाह का एक और आला ओहदेदार था। इसके जवाब में ईरान के वजीर खर्जा अब्बास इराक्ची ने यह कहते हुए एक बयान जारी किया है कि ऐसा नहीं है कि डिप्टी कमांडर की मौत का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, जिससे जाहिर होता है कि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो सकता है। इसी दौरान इसराइल की दिफाई फौज गजा में अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के वाक़े पर अज खुद कार्रवाई करते हुए कल इस केस की समाअत करेगा। रूस ने गुज़िश्ते रात यूक्रेन के 7 इलाकों और अज़ोव के समंदर पर ड्रोन्स का पता लगाकर उन्हें तबाह कर दिया। रूस की वजारत दिफा ने आज बताया कि 67 ड्रोन्स को वोल्गार्ड खित्ते, 17 ड्रोन को बेलुगार्ड, 17 को वोरोनजे और 18 ड्रोन्स को रोस्तोव खित्ते में मार गिराया गया। एक मिशन के तहत जिसमें भारत नजात खलानवर्द सुनीता विलियम्स को कुर्रे अर्ज पर वापस लाया जाएगा, नासा और स्पेस एक्स का रॉकेट जिसमें अमले के 9 अरकान खलानवर्द निक हेग और एलेक्सेंडर गोरबुनोव सवार हैं, आज बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS से रवाना हो गया। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम से खिताब में प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन को सराहने पर उनके तईं शुक्रिया का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सहगल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से 27 प्रसार भारती, दूरदर्शन, आकाशवाणी और उसके मुलाज़मीन के लिए एक तहरीक और जज्बा है। क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के दरमियान कानपुर में होने वाले दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल मैदान गीला होने की वजह से नहीं हो सका। टेस्ट के दूसरे दिन भी बारिश की वजह से खेल नहीं हो सका था। दूसरे टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 107 रन बनाए थे। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में लगातार बढ़ती हुई रास्त सरमायाकारी से मेक इन इंडिया मुहिम की कामयाबी का इजहार होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मन की बात प्रोग्राम में लोगों से जोर देकर कहा कि वो सफाई सुथराई की मुहिम में उस वक्त तक हिस्सा लेना जारी रखें जब तक कि ये हमारी फितरत का हिस्सा नहीं बन जाता। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम खत्म हो गई है। वोटिंग मंगल को होगी। हिफाजती दस्तों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक दहशतगर्द को हलाक किया। कार्रवाई जारी है। नेपाल में मूसलाधार बारिश से दहशत पैदा हो गई है। सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने के सबब 132 से ज्यादा लोग हलाक और 64 लापता हैं। और बैरूत में इसराइली हमलों में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर नबील कौक हलाक हो गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।